اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء تمام قسم کی تعریف و توصیف حمد و ثنا کبریائی و بڑائی پاکیزگی اللہ وحدہ لا شریک لہ کی لائق و سزاوار ہے۔ انگنت و لا تعداد درود و سلام نازل ہو شفیع المذنبین خاتم النبیین سید المرسلین رحمت للعالمین آمینہ کے در یتیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ قابل احترام بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین اسلام، پیارے بچوں، وقت کے حساب سے ایک اہم عنوان آپ کے سامنے لے کر میں کھڑا ہوں۔ حج کے ایام عن قریب آنے کو ہیں اور اس سلسلے میں ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ حج کے سلسلے میں گفتگو ہو اور عید الاضحیٰ کا موقع عن قریب ہو، پھر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ نہ ہو تو یہ ممکن نہیں ہے۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں چند باتیں آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ ویسے تو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت، ان کی زندگی اور اللہ رب العالمین کے لیے انہوں نے جو کچھ آزمائشیں ان پر آئیں اور ان میں جو قربانیاں انہوں نے دیں، یہ ساری چیزیں ہم میں کے اکثر جانتے ہیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے
ہمیں کیا سبق ملتا ہے بالخصوص اولاد کے پہلو میں، اولاد کی تربیت کے پہلو میں؟ ویسے تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں بہت سارے باتیں معلوم ہوتی ہیں، لیکن اولاد کی تربیت کا جو پہلو ہے وہ انتہائی اہم پہلو ہے۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو ہمارے لیے اسوہ بنایا ہے، نمونہ بنایا ہے، جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ بنایا ہے۔ ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی آپ کا اسوہ ہمارے لیے نمونہ ہے، آپ کے اخلاق نمونہ ہیں۔ خود اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر قائم رہنے کا حکم دیا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ایک انتہائی اہم زندگی ہے، کامیاب ترین زندگی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام دنیا میں بھی کامیاب تھے، آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ تو ان کی زندگی سے اولاد کی تربیت کے سلسلے میں چند باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں، وہی مختصر آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ ویسے تو بہت ساری باتیں تربیت کے پہلو سے سامنے آتی ہیں، لیکن وقت کا خیال کرتے ہوئے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ آج اس پرفتن دور میں ماں باپ کے لیے سب سے بڑی آزمائش اگر کچھ ہے تو وہ اولاد کی تربیت ہے۔ جیسے ہی بچے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں، ماں باپ کی بات سننے سے وہ دور بھاگتے ہیں، اور کوئی ماں باپ انہیں نصیحت کرتے بھی ہیں تو بچے جس عمر میں رہتے ہیں وہ عمر ماں باپ کی باتوں کو تسلیم کرنے والی نہیں ہوتی، اور اس عمر پر شیطان کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے، لہذا بہت سارے بچے نافرمان ہو جاتے ہیں۔ اور المیہ تو یہ ہے کہ بہت سارے والدین بچوں کو بہکتے ہوئے، بھٹکتے ہوئے، گمراہ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، لیکن ان کی اصلاح نہیں کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے اولاد کی تربیت کا ایک اہم پہلو ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے سورہ ابراہیم کی 2 آیتیں پڑھی ہیں۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 39 اور 40 آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں۔ اس میں اللہ رب العالمین کا ابراہیم علیہ السلام شکر بجاتا لاتے ہوئے کہتے ہیں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء، کہ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے بڑھاپے کے باوجود اسماعیل اور اسحاق عطا کیے۔ ان ربی لسمیع الدعاء، یقیناً میرا رب دعا کو سننے والا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، میرے رب مجھے اور میری ذریت میں سے نماز قائم کرنے والے بنا، یعنی نماز کی پابندی کرنے والے بنا۔ اے ہمارے پروردگار میری دعا قبول فرما۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان دعاؤں کو قرآن مجید کا حصہ بنایا، تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ ان دعاؤں کی بڑی اہمیت ہے۔ سب سے پہلے انسان کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ اللہ سے اولاد مانگے، اولاد کسی اور سے نہیں مانگنا چاہیے۔ کسی اور سے اولاد مانگنا یہ شرک ہے، اللہ سے اولاد مانگنا یہ عبادت ہے، یہ توحید ہے۔ جس کسی کو اولاد نہیں وہ نا امید ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین آپ کی عمر کے حساب سے فیصلے کرنے والا نہیں ہے۔ جیسے انسان کی عقل یہ کہتی ہے کہ انسان بوڑھا ہو جائے تو اسے اولاد نہیں نصیب نہیں ہوتی، وہ بانجھ ہو جاتا ہے یا ہو جاتی ہے، اسے اولاد نہیں ملتی، لیکن اللہ رب العالمین کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے جو سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 9 آپ کے سامنے پڑھی ہے، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء، کہ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے بڑھاپے کی باوجود اسماعیل اور اسحاق عطا کیے۔ اس آیت کی تفسیر میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ایک قول بیان کیا ہے۔ قول یہ ہے کہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین سے مسلسل دعا کرتے رہے اولاد کے سلسلے میں،
اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اسماعیل کی شکل میں اولاد کی نعمت عطا کی. جس وقت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 90 پر 9 سال تھی. سبحان اللہ، کتنی بڑی عمر. 99 برس کے ابراہیم علیہ السلام تھے. پھر اللہ نے دوسری اولاد عطا کی اسحاق علیہ السلام کی شکل میں. جب اسحاق علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 112 سال کی تھی. کتنی بڑی عمر. 50 سال کے بعد لوگ اولاد کی امید ہی چھوڑ دیتے ہیں. 50 تو میں بہت زیادہ کہہ رہا ہوں غالباً، لیکن اللہ رب العالمین کی ذات سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے. جو رب ابراہیم علیہ السلام کو 99 برس کی عمر میں اولاد عطا کر سکتا ہے، 112 سال کی عمر میں اولاد عطا کر سکتا ہے، تو ہمیں کیوں نہیں عطا کر سکتا؟ کمی اس بات کی ضرور ہے کہ مانگنے کا طریقہ سلیقہ ڈنگ بدل گیا ہے. جس انداز سے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، اگر اس انداز سے اللہ سے دعا مانگیں اور اس انداز سے اللہ کے لیے زندگی گزاریں، اس انداز سے حلال اور حرام کی ترمیز کر کے زندگی گزاریں، تو پھر دعاؤں میں جان کیسے نہیں آ سکتی ہے؟ شرط اس بات کی ہے کہ جو بے اولاد ہیں اللہ سے اولاد کی دعا کرتے رہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد عطا کر دے. تو اسی طرح ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اولاد ملنے کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہمارے دنیا میں ہمارے اندر 2 قسم کے لوگ ہیں. ایک قسم صاحب اولاد، دوسری قسم بے اولاد، یعنی جن کے پاس اولاد ہے اور جن کے پاس اولاد نہیں ہے. جن کے پاس اولاد نہیں ہے وہ لوگ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، شرکیہ کاموں میں مبتلا ہیں، فلاں درگاہ، فلاں آستانے، فلاں مزار کے چکر کاٹ رہے ہیں جو کہ شرک ہیں. ایک تو یہ لوگ اس طرح کی گمراہی میں مبتلا ہیں. اور جن کے پاس اولاد ہے وہ اولاد ان کے لیے فتنہ بن چکی ہے. وہ اولاد کی تربیت میں غافل ہیں، سست نظر آتے ہیں. اولاد کے سلسلے میں کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اولاد اللہ کی جانب سے بہت بڑی نعمت ہے. اور اس نعمت کی قدر ان لوگوں سے پوچھی جائے جن کے پاس یہ اولاد نہیں ہے. اللہ نے ہمیں اولاد عطا کیا ہے، اس اولاد کی تربیت ہمارے اوپر اولین ذمہ داری ہے. لہذا اولاد کی تربیت صحیح معنوں میں صحیح انداز میں ہونی چاہیے. اولاد کی تربیت کے سلسلے میں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر جب ہم روشنی ڈالتے ہیں، سب سے پہلی بات ہمارے سامنے جو آتی ہے وہ یہ کہ اپنی اولاد کو توحید کا سبق پڑھائیں، توحید کی تعلیم دیں، شرک کی مذمت ان کے سامنے بیان کریں، شرک کی قباحتیں، اس کی غلاظت کیا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق جو شرک بیان کیا گیا ہے اس کی قباحتیں اولاد کے سامنے بیان کی جائیں. ہم میں کتنے والدین ہیں جو بچوں کو اپنے قریب بٹھا کر پیار و محبت سے، الفت سے انہیں توحید بتا رہے ہیں، انہیں شرک سے دور کر رہے ہیں. کتنے والدین ہیں. اگر اس طرح ہم اپنا جائزہ لے کر دیکھیں، ہم میں کی ایک بہت بڑی تعداد جو والدین کی شکل میں ہے، اس فریضے سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں. یعنی یہ جو فریضہ ہمارے اوپر ہے، اولاد کو توحید کی تعلیم دینا، شرک سے دور رکھنا، اس میں بہت سارے والدین غافل ہیں. بچوں کو بس دنیا کے میدان میں آگے بڑھانے کی فکر ہے. ہمارا بچہ فلاں بنے، فلاں بنے، فلاں ایجوکیشن پڑھ لے، ہمارے بچہ فلاں تعلیم حاصل کر لے، فلاں نوکری حاصل کر لے، اتنا کما لے، اس کے لیے اتنی اچھی بیوی ہم لائیں گے، اس کا ایک پریوار ہوگا، اس کا ایک خاندان ہوگا، فلاں بچے کے لیے اتنی پراپرٹی، فلاں بچے کے لیے فلاں دکان، فلاں بچے کے لیے فلاں گھر، فلاں بچے کے لیے فلاں سیاسی میدان ہم تیار کر کے دیں گے. یہ سارے فکر دنیا سے متعلق ہیں. والدین بچوں کے حق میں توحید کے مسئلے میں غافل ہیں، کوئی توحید کی فکر نہیں کر رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا فرما رہے ہیں، وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، پروردگارا مجھے میری اولاد کو بت پرستی سے محفوظ رکھ، بتوں کی عبادت کرنے سے میری اور میری اولاد کی حفاظت فرما. ایک ذمہ دار باپ کا دل ہے، ایک ذمہ دار ماں کا دل ہونا چاہیے کہ وہ خود کے بارے میں اور خود کے اولاد کے بارے میں اللہ سے سب سے پہلے یہ دعا کریں اور اپنے بچوں کو بت پرستی سے بچائیں،
اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دیں، انہیں اللہ کی حقانیت بتائیں، اللہ کی صحیح معرفت بتائیں، عبادتیں کس کے لیے ہوتی ہیں اور اسی طرح معاملات کس کے لیے کرنی ہیں۔ ہمارے زندگی کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا سونا جاگنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ رب العالمین کی رضامندی کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہی بات بیان کی گئی، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے آپ کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یہ پیغام ہم اپنے بچوں کو دینا چاہیے، بیٹا تمہارا اٹھنا بیٹھنا اللہ کے لیے ہو، بیٹا تمہارا چلنا پھرنا کھانا سونا جاگنا اللہ کے لیے ہو، تمہاری قربانی اللہ کے لیے ہو، تمہارے صدقات و خیرات اللہ کے لیے ہو۔ یہ بچوں کو تربیت دینے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی چیز بچوں کو توحید بتائیں، اللہ کی وحدانیت کا سبق انہیں پڑھائیں، اور دوسری چیز بچوں کے حق میں ہمیں کیا کرنا ہے، انہیں نمازی بنانا چاہیے، نماز کا پابند بنانا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اللہ رب العالمین سے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 40 میں اللہ نے اس دعا کو بیان فرمایا، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، کہ اے اللہ، اے میرے رب، مجھے میری اولاد کو نماز قائم کرنے والے بنا، اے ہمارے پروردگار میری دعا قبول فرما۔ کتنا درد ہے اس باپ کے دل میں۔ کوئی باپ ہے جو آج یہ دعا کر رہا ہو، کوئی ماں ہے جو آج یہ دعا کر رہی ہو، خود کے نمازی ہونے کی، اپنے اولاد کے نمازی ہونے کی فکر کرنے والے والدین ہم میں سے کتنے ہیں؟ آپ جائزہ لے کر دیکھیں۔ اولاد کا نصیب ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن یقین مانو اس اولاد کی تربیت میں اگر آپ غافل رہو گے تو پھر کل قیامت کا میدان ہوگا، تمہارے سامنے بے اولاد لوگ کامیاب نظر آتے رہیں گے، اولاد ملنے کے باوجود آپ ناکام نظر آئیں گے۔ اولاد کی تربیت کے مسئلے میں کبھی اپنے آپ کو غافل مت بناؤ، غفلت کا شکار مت بناؤ۔ تو یہ دوسرا کام ہے، اولاد کو ہمیں نماز کی تلقین کرنا ہے، نماز کا پابند بنانا ہے۔ اولاد نماز کی پابند کیسے ہو سکتی ہے؟ سب سے پہلے والدین کا کیریکٹر، والدین کے اخلاق، والدین کے کردار ان کے لیے نمونہ ہوتے ہیں۔ والدین کو اگر روزمرہ کی زندگی میں لڑائی جھگڑے کے لیے وقت کم پڑ رہا ہو، اختلافات کے لیے وقت کم پڑ رہا ہو، دنیا کمانے کے لیے وقت کم پڑ رہا ہو، تو یہ والدین کیا کیریکٹر اپنے بچوں کے سامنے پیش کریں گے، اپنا کیا اسوہ بچوں کے سامنے رکھیں گے؟ جو زندگی میں کبھی نماز ہی نہیں پڑھتا باپ، دن میں 5 وقت کی نمازیں ہیں لیکن باپ نماز ہی نہیں پڑھتا، جمعہ میں جب جمعہ میں آتا ہے وہی اخلاق اس کے بچے کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور وہ بچہ آگے چل کر صرف جمعہ کو ہی آنے والا ہوتا ہے۔ ہمارے اخلاق ہمارے بچوں کے لیے سب سے بڑی دلیل ہوتی ہیں اور سب سے بڑی واضح سبیل ہوتی ہے، راستہ ہوتے ہیں۔ ہم جتنے نیک بنیں گے اولاد بھی اتنی نیک بن سکتی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے ہم نمازوں کے پابند ہوں، ہماری مائیں نمازوں کی پابند ہوں، پھر گھروں کے اندر برکتیں آئیں گی، خیر و بھلائیاں آئیں گی، اور یہ بچے جو تمہیں رکوع کرتا ہوا دیکھیں گے، سجدہ کرتا ہوا دیکھیں گے، اللہ کے سامنے قیام کی حالت میں روتا ہوا دیکھیں گے، تو یہی تربیت ان بچوں کے اندر پیدا ہوگی، یہی عادتیں، یہی اخلاق ان کے اندر پیدا ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کے لوگوں کے لیے حکم دیا، مروا اولادکم وہم ابناء 7 سنین، کہ اپنے بچوں کو نماز کا پابند بناؤ، نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، وضربوہم علیہا، اور انہیں مارنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ کب؟ وہم ابناء 10 سنین، جب وہ بچے 10 برس کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھنے والے ہوں تو انہیں مار کر نماز پڑھانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسلام میں مارنے کی جو بات ہے بہت ہی کم مقامات پر بیان کی گئی ہیں، بہت ہی کم مقامات پر۔ ایک مقام وہ ہے بیوی کے لیے، یعنی بیوی اگر نافرمان ہے، شوہر کے خلاف جا رہی ہے، بے حیائی والا کام کر رہی ہے، تو اسے سمجھایا جائے پہلے، اگر وہ نہیں سمجھتی ہے تو پھر اس کے ساتھ 3 دن کے لیے بات چھوڑ دیں، پھر بھی نہیں سمجھتی ہے بستر الگ کر دیا جائے،
پھر بھی نہیں سمجھتی ہے، اپنی بے حیائی پر اثر یعنی وہ ڈٹی ہوئی ہے، جمی ہوئی ہے، ایسے وقت میں شوہر کو مارنے کا حکم ہے، وہ بھی ہلکی مار، ایسی مار اس کے چہرے پر، اس کے جسم پر، اس کے بدن پر نشان نہ ہو۔ یہ تربیت کے لیے ایک پہلو بیان کیا گیا ہے۔ اور دوسرا یہ مقام ہے کہ اولاد اگر نماز نہ پڑھے، 10 برس کے ہو جائیں اور نماز سے وہ غافل رہیں، تو باپ کی ذمہ داری بنتی ہے، ماں کی ذمہ داری بنتی ہے، ان بچوں کو مار کر نماز پڑھایا جائے، انہیں نماز قائم کرنے والا بنایا جائے۔ پھر بھی نہیں سنتے ہیں، ان کے بستروں کو اپنے آپ سے الگ کر دیں، بچوں کو اپنے ساتھ نہ سلائیں۔ تو یہ اسلامی تعلیمات ہیں۔ کتنے ماں باپ ہیں جو آج بچوں کو نمازی بنا رہے ہیں؟ خود نمازی نہیں ہیں، بچوں کو ہم کیا نمازی بنائیں گے؟ بچوں کی کیا تربیت کریں گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، اے ہمارے رب، اے میرے رب، مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والے بنا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا۔ کس بات کا حکم دیا؟ کہ اللہ کے نبی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے اہل خانہ کو، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور آپ خود بھی اس پر ڈٹ جاؤ۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر ڈٹ جاؤ۔ کیا مطلب ہے؟ ایک تو نماز کا حکم گھر والوں کو دینا چاہیے۔ گھر والوں سے مراد کون ہیں؟ بیویاں ہیں، بچے ہیں، یہ گھر کے افراد ہیں۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ انہیں نماز کا حکم دو، اور پھر اس کے بعد وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا، تمہیں بھی چاہیے کہ تم بھی اس پر ڈٹے رہو۔ صرف یہ نہیں کہ حکم دے دیے، گھر کے مالک ہیں تو صرف بتا دیے اور نماز سے آپ سبکدوش ہو گئے، ایسا نہیں، آپ کو بھی اس پر نماز پر قائم رہنا ہے، ڈٹے رہنا ہے، گھر والوں کو بھی حکم دینا ہے۔ تو معلوم ہوا نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ اولاد کی تربیت میں نماز کا پہلو بہت اہم ہے۔ والدین اس فریضے سے غافل نظر آ رہے ہیں، لہذا ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کو نمازی بنائیں۔ ایک تیسرا کام، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں جو اولاد کی تربیت کے سلسلے میں جو کام ملتا ہے وہ ہے اولاد کے حق میں دعا کرنا۔ بہت سارے ماں باپ بچوں کے حق میں بہت کم دعا کرتے ہیں۔ بچے پیسہ لا کر دیتے ہیں تو ان سے محبت ہوتی ہے، بچے پیسہ لا کر نہیں دیتے ہیں ان سے محبت نہیں رہتی۔ 2-4 بھائی ہیں، ان بھائیوں کے درمیان سب سے پہلے ماں باپ ہی، والدین ہی ناانصافی کا پہلو برتتے ہیں۔ بڑا بھائی کما کر لا رہا ہے تو اس کے لیے اسپیشل پکوان ہوتا ہے، چھوٹا بھائی کما کر لا رہا ہے تو اس کے لیے الگ پکوان ہوتا ہے۔ یہ ایک غیر انصافانہ طریقہ ہے۔ سب سے پہلے اس روئے زمین پر بچوں کے اندر نفرت پیدا کرنے والے ایسے ہی والدین ہوتے ہیں جو ان کے درمیان انصاف نہیں کرتے، اور جب انصاف نہیں ہوتا تو پھر کیا کہتے ہیں؟ بچے ہماری بات نہیں سنتے، بچے ہمارے نافرمان ہیں۔ ایسے بچوں کو جب کھڑا کر کے پوچھا جائے تو بچوں کی یہی شکایتیں ہوتی ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے امی ابا بھیا سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہم سے نہیں کرتے، ایسا لگتا ہے کہ میں ان کو پیدا ہی نہیں ہوا، وہ مجھے کہیں اور سے اٹھا کر لائے اور میری تربیت کیے بس۔ اس طرح کی باتیں، اس طرح کی شکایتیں سامنے آتی ہیں۔ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ والدین کو انصاف کا پہلو اختیار کرنا چاہیے، اور انصاف کا فریضہ یہ بنتا ہے کہ ہر ایک کے حق میں بھلائی والی دعا کرنا ہے۔ بڑے بچے کے حق میں، چھوٹے بچے کے حق میں، لڑکی کے حق میں، لڑکے کے حق میں آپ کو دعا کرنا چاہیے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے حق میں بے انتہا فکر مند تھے اور ان کے لیے خاص دعائیں فرمایا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے 10 سے زائد ایسی دعائیں بیان کیا ہے جو خاص ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے حق میں کی ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے! وہ دعائیں صرف خاص ابراہیم علیہ السلام کی ہیں اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے کیا ہے۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے، ماں باپ اپنے بچوں کے حق میں دعا کریں، انہیں سیدھے راہ پر اللہ رب العالمین کی توفیق مانگیں، انہیں نمازی بننے کے سلسلے میں اللہ سے دعا کریں اور انہیں اچھے فیوچر کی اللہ رب العالمین سے مطالبہ کریں۔ اس طرح کی دعائیں والدین کو کرنا چاہیے۔ پیسہ لا کر دے رہے ہیں تو محبت ہو رہی ہے، نہیں لا کر دے رہے ہیں تو دشمنی ہو رہی ہے،
یا زیادہ کمانے والے سے ایک رویہ، کم کمانے والے سے ایک رویہ، اور یہاں تک کہ زیادہ کمانے والے بچے کی اس کی بیوی اور اس کے بچوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک ہوتا ہے، بڑی بہو کے ساتھ، پوتروں کے ساتھ اچھا سلوک ہوتا ہے، لیکن چھوٹا بھائی کم کمانے والا ہے، حلال کمانے والا ہے، اللہ رسول سے ڈر کر کمانے والا ہے، تو اس سے ایک نظر دیکھی جاتی ہے، اس کی بیوی کو ایک نظر دیکھا جاتا ہے، اس کے بچوں کو ایک نظر دیکھا جاتا ہے۔ یہ ہمارے گھروں کے بگڑتے ہوئے حالات ہیں جو غیر مسلم گھروں میں بھی نہیں ہیں۔ آج مسلمان گھروں کی یہ حالت ہے۔ تو والدین کو چاہیے کہ اولاد کے درمیان کبھی اس طرح کا فرق نہ کریں، والدین اولاد کے دشمن نہ بنیں، ان کے حق میں بس دعائیں فرمائیں۔ اگر کوئی اولاد بگڑی ہوئی ہے تو اس کے سیدھی راہ پر آنے کے لیے دعا کریں۔ اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا ہے، جو بگڑے ہوئے لوگ ہیں ان کی ہدایت کے لیے دعا کی جائے۔ تو والدین کی یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ اولاد کی تربیت میں ایک تیسرا کام یہ ہے کہ اولاد کے حق میں خاص دعائیں فرمائیں۔ اولاد کی تربیت میں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ایک چوتھا کام ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اچھے کاموں میں بچوں کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے۔ کہیں پر ہم جا رہے ہیں، کوئی اچھی محفل ہے، دینی محفل ہے، درس وغیرہ وہاں ہو رہا ہے، قال اللہ قال رسول کی باتیں ہو رہی ہیں، ایسے جگہ اپنے بچوں کو لائیں۔ ہمارے مصلی نہیں لاتے ہیں، ان کا آنا ہی مشکل ہو گیا ہے، تو بچوں کو کہاں سے لائیں گے؟ نماز کے لیے بچوں کو لائیں، کیونکہ صحابیات رضوان اللہ علیہن اجمعین، یعنی جو خواتین صحابیات ہیں، اپنے چھوٹے چھوٹے ننھے بچوں کو لے کر آیا کرتی تھی مسجد، اور جب بچے روتے، کائنات کے امام آمینہ کے در یتیم بچوں کا خیال کرتے ہوئے نماز جیسی مقدس عبادت کو ہلکی کر دیتے۔ بچے جب روتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو ہلکی کر دیتے تھے۔ یہ مشفقانہ رویہ ہے، بچوں کے ساتھ محبت کا سلوک ہے۔ وہ والدین بچوں کے ساتھ انصاف کرنے والے ہوتے ہیں جو والدین اپنے بچوں کو دینی مجلسوں میں اپنے ساتھ لاتے ہیں، اچھی جگہوں پر اپنے ساتھ لاتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ مسجد میں فلاں غصہ کریں گے، فلاں ناراض ہوں گے، فلاں یہ کریں گے، فلاں وہ کریں گے۔ غصہ کرنے والے بھائیوں سے بھی میں ایک درخواست یہ کروں گا کہ یہ آپ کا غصہ کرنا اسلام کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے جائے نماز پر، نماز کی جگہ پر سجدے کی حالت میں ہیں، آپ کے نواسیاں آپ کی پشت مبارک پر چڑھ جاتے، پیٹ پر چڑھ جاتے، کھیلنے لگتے۔ صحابہ میں سے کسی نے اعتراض کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پیچھے ہی صحیح، سامنے تو کہنا وہ الگ بات ہے، پیٹ پیچھے کسی صحابی نے کہا ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اپنے بچوں کو لاتے ہیں؟ نہیں، سب سے پہلے غصہ ہونے والے لوگ اپنا مزاج بدلیں۔ یہ بچے اپنا مستقبل، یعنی ہمارا مستقبل ہیں، یہ بچے ہمارا مستقبل ہیں۔ اس عمر میں اگر یہ مسجدوں سے نہیں جڑیں گے، یقین مانیے جوان ہونے کے بعد ان کے مرکز، ان کے محور فلم تھیٹریں ہوں گی اور فحش گوئی کے اڈے ہوں گے، شراب نوشی کے میخانے ہوں گے۔ مسجدوں کی طرف کبھی یہ بچے نہیں آئیں گے۔ جو والدین اپنے بچوں کو دینی مجلسوں سے، مسجدوں سے نہیں جوڑتے ہیں، وہ بچے بڑے ہونے کے بعد انہی والدین کو خون کے آنسو رلائیں گے۔ یہ بات یاد رکھیے، بچے نافرمان ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہم اچھے کاموں میں انہیں ساتھ نہیں رکھتے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی آپ پڑھ کر دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پڑھ کر دیکھیں، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے سورہ بقرہ میں، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ ابراہیم ہیں، ان کے بیٹے اسماعیل ہیں، دونوں مل کر اللہ کے گھر کی دیواریں، ان کی اینٹیں اٹھا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں اے الہ العالمین، اے ہمارے پروردگارہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور بہترین جاننے والا ہے۔ تو میرے بھائیو، اس آیت کریمہ میں کیا پیغام ہمیں مل رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ بنانے کا حکم دیا گیا، تو کیا ابراہیم علیہ السلام اکیلے جا کر بنا دیے؟ نہیں، اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر گئے اور جا کر خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے پتھر اٹھا کر لا رہے ہیں اور اینٹ اٹھا کر دے رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام بنا رہے ہیں۔ کتنا بہترین منظر ہے! اس منظر کی عکاسی اللہ نے اس آیت میں بیان کی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ بچوں کو اپنے ساتھ اچھے کاموں میں رکھو، کیونکہ وہ بچے اچھے بنیں گے
اور اسی طرح اسحاق علیہ السلام کے سلسلے میں آتا ہے، بیت المقدس کی جب تعمیر ابراہیم علیہ السلام فرما رہے تھے اس وقت اسحاق علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے۔ ایک بیت اللہ شریف میں اسماعیل علیہ السلام کو آپ نے اپنے ساتھ لے کر اس کی تعمیر فرمائی، اور اسی طرح بیت المقدس کی تعمیر میں اسحاق علیہ السلام کو آپ نے اپنے ساتھ لے کر تعمیر فرمایا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو یہی جذبہ ہر ماں باپ کو ہونا چاہیے، اچھے کاموں میں اپنے بچوں کو ساتھ رکھیں، دین کے کاموں میں اپنے بچوں کو ساتھ رکھیں۔ کہیں آپ صدقہ کر رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، بچوں کو دکھا کر کریں۔ ہاں، بسا اوقات صدقہ دکھا کر کرنا یہ افضل ہے، یہ افضل ہے، زیادہ اجر و ثواب کا حامل ہے۔ ہو سکتا ہے تمہارے صدقے کو دیکھ کر دوسرا تیسرا بھی سیکھ لے، دوسرا تیسرا بھی صدقہ دے دے۔ تو بچوں کو دکھا کر صدقہ دینا چاہیے۔ کبھی کبھی بچوں کے ہاتھ میں خود پیسے تھما دو اور کہو بیٹا جاؤ ان کے لیے صدقہ دے دو، جاؤ ان کے ہاتھ میں دے کر آؤ، وہاں جو اماں کھڑی ہیں انہیں دے کر آؤ۔ یہ تربیت کا پہلو ہے۔ اچھے کاموں میں بچوں کو اپنے ساتھ رکھیں، اپنے بچوں کو اچھے بنا سکتے ہیں۔ ایک آخری بات، پانچویں بات، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں کیا معلوم ہوتی ہے؟ بچوں کو دین اسلام پر قائم رہنے کی وصیت کر جائیں۔ آپ اور ہم کب مرنے والے ہیں کسی کو نہیں معلوم، کب ہماری موت آنے والی ہے کسی کو نہیں معلوم۔ ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے بچوں کو وصیت کرنا چاہیے، بیٹا میں رہوں یا نہ رہوں تمہیں دین اسلام پر قائم رہنا ہے، تمہیں دین اسلام پر ڈٹے رہنا ہے، دین اسلام کے لیے تمہیں جینا ہے اور مرنا ہے۔ یہ وصیت ایک باپ کو، ایک ماں کو اپنے بچوں سے کرنا چاہیے، اور یہی وصیت لڑکیوں سے بھی کرنی چاہیے۔ انہیں جب شادی کر کے سسرال بھیجا جا رہا ہے، باپ کی ذمہ داری بنتی ہے یہ وصیت کر کے بھیجیں۔ بیٹی زندگی میں کتنی کڑواہٹیں کیوں نہ آ جائیں، کتنی پریشانیاں کیوں نہ آ جائیں، کتنی مصیبتیں کیوں نہ آ جائیں، مصیبتیں باپ سے پہلے اللہ کو کہنا، پریشانیاں باپ سے پہلے اللہ کو کہنا۔ کوئی باپ ہے اس طرح نصیحت کرنے والا، اس طرح وصیت کرنے والا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کیا، یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے اس طرح کی وصیت فرمائی، اور یہ وصیت اللہ رب العالمین کو اتنی پسند آئی کہ قیامت کی صبح تک آنے والے لوگوں کے لیے قرآن کا حصہ بنا دیا گیا۔ اس وصیت کو جو لوگ پڑھتے رہیں گے انہیں بھی اجر و ثواب ملتا رہے گا، جو عمل کرتے رہیں گے انہیں بھی اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کہ ابراہیم نے اپنی اولاد سے وصیت فرمائی، یعقوب نے اپنی اولاد سے وصیت فرمائی۔ کیا وصیت فرمائی؟ کہ اے میرے بچوں تم اس حال میں مرو جس حال میں کہ تم اسلام پر قائم رہو، اسلام کی حالت میں تمہیں موت آئے۔ یہ وصیت ایک باپ اپنے بچوں سے کرنا چاہیے۔ پراپرٹی کی وصیت بعد میں، جائیداد کی وصیت بعد میں، دکان مکان کی وصیت بعد میں، کاروبار کی وصیت بعد میں، اولاد کو سب سے پہلے وصیت کس بات کی کرنا ہے؟ دین اسلام پر قائم رہنے کی، اس پر ڈٹے رہنے کی۔ اپنے بچوں سے کہو بچوں اس دین پر قائم رہو، اللہ کے لیے سجدہ کرو، اللہ کے لیے رکوع کرو، شرکیہ کام مت کرو، گرچہ کہ تمہیں جلا دیا جائے، تمہیں آڑوں سے کاٹ دیا جائے، پھر بھی تمہیں اسی دین اسلام پر قائم رہنا ہے۔ یہ وصیت ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ملتی ہے، اور یہ وصیت ہمیں اپنے بچوں کو کرنا ہے۔ اس طرح کی بے انتہا قیمتی اہم باتیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں ملتی ہیں اولاد کی تربیت کے سلسلے میں۔ خلاصہ کلام یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بڑی بہترین زندگی ہے۔ ہر مسلمان کو یہ زندگی جاننا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ اور یہاں بہت سارے نوجوان بیٹھے ہیں، آخری بات میں ان نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، آپ اپنے آپ کو اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام جیسا فرما بردار بچہ بنائیں۔ اولاد فرما بردار ہونی چاہیے، جس سے اس کے اولاد، اس کے والدین بات کرنے سے ڈرتے ہوں۔ وہ اولاد اس روئے زمین پر سب سے بدترین اولاد ہے، سب سے بدترین اولاد ہے۔ آج ماں باپ تمہیں یعنی نوجوانوں کو نماز کا حکم دینے سے ڈرتے ہیں۔ کیوں؟ حکم دیں گے، نصیحت کریں گے، وصیت کریں گے تو آپ کھانا چھوڑ دیں گے، کئی دنوں کے لیے باہر چلے جائیں گے، کئی دنوں کے لیے ماں باپ کو رلائیں گے، اور برے اخلاق والے دوستوں میں گھومیں گے، پھریں گے، گاڑیاں بھگائیں گے۔ یہ والدین آپ سے خوف زدہ ہیں، آپ سے ڈر رہے ہیں، اور یہ بات آپ لکھ کر لے جائیے۔ اس روئے زمین پر سب سے بگڑی ہوئی، سب سے خراب اولاد اگر کوئی ہے تو وہ اولاد ہے
جس سے اس کے ماں باپ ڈرنے سے گھبراتے ہوں، ڈرنے سے بات کرتے ہوں، لڑائی جھگڑا بات کی بات، صرف نصیحت کرنے پر وہ گھبراتے ہوں، یہ اولاد سب سے بدترین اولاد ہے۔ لہذا نوجوانوں، اپنے آپ کو اسماعیل علیہ السلام کے اخلاق کے سانچے میں ڈھالو، اسحاق علیہ السلام کے اخلاق کے سانچے میں ڈالو۔ آپ کو مطیع بننا ہے، فرمانبردار بننا ہے۔ ایسی اولاد کے حق میں اللہ رب العالمین خیر و بھلائی کے فیصلے فرماتا ہے۔ ہمارے نوجوان نوکریوں کے بغیر پریشان ہیں، در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، فلاں کے پاس جا رہے ہیں، فلاں تعویذ پہن رہے ہیں، فلاں آستانے پر جا کر چکر لگا رہے ہیں، درگاہوں پر جا کر سجدے کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندے، تیری دعا کے لیے اللہ نے تیرے گھر میں والدین کے شکل میں رکھا ہے۔ ان والدین کی خدمت کر لے، ان سے کہہ لے کہ اے امی جان، اے ابا جان، میرے لیے دعا فرمائیں۔ کیا والدین سے بڑی دعا کسی اور کی ہو سکتی ہے؟ یہ شرکیہ کاموں میں مبتلا ہو کر لوگ اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں، اپنا ایمان کا سودا کر رہے ہیں، اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں۔ اللہ کے لیے اے نوجوانوں، اللہ کے لیے اپنے والدین کی قدر کر لو۔ جب تک یہ ہیں ان کی خدمت کر لو، ان سے دعائیں لو اور ان کی اطاعت کر کے جنت حاصل کر لو۔ جب یہ آپ کے درمیان نہیں رہیں گے، آپ ترس اٹھو گے کہ آج میرے کسی کام پر ٹوکنے کے لیے، روکنے کے لیے میرا باپ نہیں ہے، میری ماں نہیں ہے۔ اور ماں باپ کسی کو، دوسرے بچوں کو اگر غصہ کر رہے ہیں، ان کو دیکھ کر بھی آپ رشک کرنے لگیں گے، کاش آج میری رہنمائی کے لیے میرے ماں باپ زندہ ہوتے، میرے اصلاح کے لیے میرے ماں باپ زندہ ہوتے۔ وہ وقت آنے سے پہلے ان ماں باپ کی قدر کر لو۔ آپ کو اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام جیسا نمونہ پیش کرنا ہے اور والدین کو ابراہیم علیہ السلام جیسا نمونہ پیش کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں انصاف کرنے والا والدین بنائے، مطیع و فرمانبردار اولاد بنائے، اور اولاد کی تربیت کے سلسلے میں جو باتیں ہم نے سماعت کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے درمیان جو تلخیاں ہیں، جو کڑواہٹ ہے، جو اختلافات ہیں، انتشارات ہیں، اللہ ان ساری چیزوں کو ختم فرمائے۔ اللہ والدین کے لیے اولاد کے حق میں پیار و محبت کرنے والا بنائے، اور اسی طرح اولاد کو والدین سے پیار و محبت کرنے والا بنائے۔ بگڑے رشتوں کو اللہ سدھار دے، سجا دے، سنوار دے۔ اللہ تعالی ہمارے گھروں کو سکون و راحت کا مرکز بنا، اطمینان کا گہوارہ بنا۔ اللہ تعالی ہماری زندگیوں سے پریشانیوں کو نجات عطا فرما، ہمیں پریشانیوں سے نجات عطا فرما، مصیبتوں سے نجات عطا فرما، توحید کی سرزمینوں کی اللہ حفاظت فرما، خادمین حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ صحابہ و صحابیات رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مقدس جماعت پر اپنی رحمتیں سلامتیں نازل فرما۔ جو بے اولاد ہیں اے اللہ انہیں جلد از جلد صحیح سالم تندرست نیک و صالح اولاد عطا فرما۔ جن کی اولاد ہے اللہ تعالیٰ ان اولاد کو مطیع و فرمانبردار بنا، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور ان بچوں کے لیے خوبصورت رشتے نصیب فرما۔ جو بیمار ہیں اللہ ہر چھوٹی بڑی بیماری سے مکمل شفایابی نصیب فرما۔ جو قرضوں میں مبتلا ہیں اللہ جلد از جلد چھوٹے بڑے قرض سے ہمیں نجات عطا فرما۔ اللہ جب تک دنیا میں رکھے حالت ایمان میں رکھے، توحید پر ثابت قدم رکھے، اور جب خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما توفیقی الا باللہ۔